السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ یوال نو ہراری کی بہت مشہور کتاب 21 لیسنز فار دا 21st سینچری ہے۔ یوال نو ہراری ایک بہت مشہور ہسٹورین ہے، تاریخ دان ہیں، جنہوں نے تاریخ کو ایک مختلف زاویے سے پیش کیا۔ اس رائٹر کی دو دوسری کتابیں ہیں جو بہت زیادہ مقبول رہی۔ ایک ہومو سیپینس کے نام سے انہوں نے سیپینس ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے انسانی جو تاریخ ہے اس کو اجاگر کیا کہ وہ کس طریقے سے انسان کی تاریخ آج کے دور میں ڈیولپ ہو کے ہمارے پاس آئی ہے اور کس طرح انسان کی سوچ تہذیب یہ بنتی رہی ہے اوور دا پیریڈ۔ اچھا، دوسری کتاب اس کی ہومو ڈیوس ہے، جو بیسکلی جو فیوچر میں انسان کرنے جا رہا ہے اور جس طرح کا ایک ایولیوشن ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے جس کا امپیکٹ فیوچر کے اوپر پڑے گا، اس کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے۔ لیکن آج جو میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے یہ بیسکلی وہ تقریباً 21 لیسنز ہیں جو 21st سینچری سے متعلق ہیں۔ آئے ان کی کتاب کے ایک اقتباس جس میں آزادی کے حوالے سے، فریڈم کے حوالے سے اس نے لکھا ہے، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ لبرل کہانی میں انسان کی آزادی اولین قدر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اختیار سارا کا سارا فرد کے آزاد ارادے سے برآمد ہوتا ہے، جس کا اظہار اس کے جذبات، احساسات اور خواہشات میں ہوتا ہے۔ سیاست میں لبرلزم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ووٹرز سے بہتر کسی کی رائے نہیں، لہٰذا جمہوری انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ معیشت میں لبرلزم کا موقف ہے کہ گاہک ہمیشہ صحیح ہے۔ اس طرح آزاد منڈی یعنی فری مارکیٹ کے اصولوں کی واہ واہ کی جاتی ہے۔ ذاتی معاملات میں لبرلزم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اپنے دل کی سنیں، اپنی آزادی کا بھرپور استعمال کریں، مگر دوسروں کی آزادی میں دخل اندازی سے بچیں۔ یہ شخصی آزادی لبرل انسانی حقوق کی روح ہے۔ مغرب کے سیاسی بیانیے میں لبرل کی اصطلاح کبھی کبھی زیادہ تنگ دائرے میں استعمال ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگ خاص معاملات میں حقوق کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم جنس پرستوں میں شادی، ہتھیاروں کی روک تھام اور اسقاط حمل وغیرہ۔ اکثر نام نہاد قدامت پرست بھی لبرل تصورات جہاں تسلیم کرتے ہیں، بالخصوص امریکہ میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کو جب لڑائی سے فرصت ملتی ہے یہ ثابت کرتے پھرتے ہیں کہ وہ لبرل اقدار پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، جیسے صاف شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ اور انسانی حقوق وغیرہ۔ خاص طور پر ماضی قریب میں دائیں بازو کے ہیروز رونالڈ ریگن اور مارگریٹ تھیچر نہ صرف آزاد معاشی پالیسیوں کے چیمپئن تھے بلکہ فرد کی آزادی کے معاملات میں بھی کامیاب ثابت ہوئے۔ 1987 کے معروف انٹرویو میں مارگریٹ تھیچر نے کہا تھا، معاشرہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، بس مردوں اور عورتوں کی ایک زندہ نسل ہے، اور ہمارے معیار زندگی کے انحصار اس بات پر ہے اور رہے گا کہ کون کتنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہے۔ کنزرویٹو جماعت میں تھیچر کے ورثاء لبرل پارٹی کی اس بات سے متفق ہیں کہ سیاسی اختیار فرد کی آزادی سے ہی برآمد ہوتا ہے، لہٰذا جب برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدگی کی ضرورت پیش آئی، وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے ملکہ الزبتھ یا آرچ بشپ آف کینٹربری سے نہیں پوچھا کہ کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ پارلیمان سے بھی نہیں پوچھا، بلکہ انہوں نے ریفرینڈم کروایا اور ہر برطانوی سے پوچھ لیا کہ وہ اس حوالے سے کیا محسوس کرتا ہے۔ شاید آپ کہیں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ بجائے سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، مگر یہ عام غلط فہمی ہے۔ ریفرینڈم اور انتخابات ہمیشہ انسانوں کے احساسات سے متعلق ہی ہوتے ہیں، ان کا عقل و شعور سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اگر جمہوری فیصلوں میں کوئی معقولیت ہوتی تو ہر فرد کو یہ آزادی کبھی نہ دی جاتی بلکہ ووٹ کا حق دیا ہی نہیں جاتا۔ اس بات کے شواہد عام ہیں کہ کچھ لوگ دیگر بہت سے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور سیاسی شعور کے حامل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بات احساسات کی ہو
تو آئنسٹائن اور رچرڈ ڈاکنس کسی بھی عام آدمی سے برتر نہیں۔ یہ احساسات صرف ووٹرز پر ہی نہیں، سیاستدانوں کے فیصلہ سازی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جیسا کہ بریگزٹ ریفرنڈم کے مرحلے میں جگہ جگہ نظر آیا۔ انسانی احساسات پر ایسا انحصار شاید لبرل جمہوریت کا کمزور پہلو ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیجنگ یا سین فرانسسکو میں اس قابل ہو سکے کہ لوگوں کے دلوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہیک کر سکے اور اپنی مرضی پر چلا سکے تو کیا ہوگا؟ جمہوری سیاست محض جمہوری تماشا بن کر رہ جائے گی۔ فرد کی شخصی آزادی، احساسات اور خواہشات پر لبرلزم کا اعتقاد نہ فطری ہے نہ قدیم ہے۔ ہزاروں سال سے انسانوں کا ایمان رہا ہے کہ حکم صرف آسمانی قوانین کا ہے، اس میں انسانی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں، اس لیے تقدیس صرف حکم خدا کی ہے۔ فقط چند صدیوں پہلے اختیارات آسمانی دیوتاؤں سے انسانوں کو منتقل ہوئے، جلد یہ اختیارات انسانوں سے الگورتھم کو منتقل ہو جائیں گے۔ جس طرح آسمانی خداؤں نے دیوتاؤں کو اختیارات دیے تھے، جس طرح لبرل کہانی نے انسانوں کو اختیارات منتقل کیے، بالکل اسی طرح آنے والا ٹیکنالوجیکل انقلاب شاید بگ ڈیٹا الگورتھم کی اتھارٹی مستحکم کر دے گا اور فرد کی آزادی دفن کر دے گا۔ جیسا کہ گزشتہ باب میں ذکر آ چکا ہے کہ ہمارے جسم اور دماغ کی سائنسی کارکردگی بتائی جاتی ہے کہ جذبات و احساسات کا کس طرح روح سے کچھ لینا دینا نہیں، اس سے کوئی آزاد ارادہ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ یہ بائیو کیمیکل میکینزم کا نتیجہ ہے۔ یہ طریقہ تمام بینگز ہیں اور پرندے بقا اور زندگی میں امکانات کے شمار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ احساسات کا بصیرت اور آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سارا انحصار اعداد و شمار پر ہے۔ جب کوئی بندر، چوہا یا انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ کے کروڑوں نیورونز متعلقہ ڈیٹا کا حساب کتاب لگا کر جان لیتے ہیں کہ موت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اخلاقی احساسات جیسے کہ غصہ، شرمندگی اور معافی وغیرہ سب نیورل میکینزم سے برآمد ہوتے ہیں، جو انسانی گروہوں میں تعاون و یکجائی کے امکانات بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تمام بائیو کیمیکل الگورتھم کروڑوں سالوں کی ارتقاء سے ترقی کی موجودہ شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی قدیم انسان نے کوئی غلطی کی تو احساسات تشکیل دینے والے جینز نے اگلی نسل میں ان کی منتقلی روک دی۔ اس طرح احساسات معقولیت سے متضاد نہیں، بلکہ یہ ارتقائی معقولیت کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ہم عام طور پہ یہ سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ احساسات درحقیقت اعداد و شمار کا نتیجہ ہیں، کیونکہ ہم ان کے تیز رفتار عمل کو محسوس نہیں کر پاتے اور یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ کوئی پراسرار آزاد ارادہ جو ہمارے احساسات پیدا کرتا ہے، ہمارے احساسات کی تشکیل اور اس کا شماریاتی نظام کائنات کا وہ بہترین فیصلہ ساز پروگرام ہے جو بتاتا ہے کہ آیا ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کس سے شادی کرنی چاہیے اور کس کو ووٹ دینا چاہیے، اور کوئی خارجی نظام اس بات کی امید نہیں کر سکتا کہ وہ ہم سے بہتر ہمارے احساسات کو سمجھ سکتا ہے۔ تمام عملی مقاصد کے لیے یہ دلیل معقول ہے کہ کوئی خارجی قوت ہماری خواہشات اور ارادوں کو نہیں جان سکتی۔ یہی ہمارا آزاد ارادہ ہے، یعنی کہ فری ول ہے۔ اسی دلیل کی بنیاد پر لبرلزم لوگوں کی اس ذہن سازی میں حق بجانب ہے کہ وہ کسی پادری اور سیاسی مداری کے بجائے اپنے دل کی سنیں۔ تاہم جلد کمپیوٹر الگورتھم انسان کی نسبت ان احساسات کا حساب کتاب زیادہ بہتر کر سکیں گے، زیادہ بہتر مشورے دے سکیں گے۔ لبرلزم کا آزاد ارادہ ایک دیو مالائیت بن کر رہ جائے گا اور اس کے عملی فوائد شاید باقی نہ رہیں۔ ہم اس وقت دو بڑے انقلابات کے درمیان ہیں۔ ایک جانب بایولوجسٹ انسانی جسم کے اسراروں کا کھوج لگا رہے ہیں، خاص طور پر دماغ اور احساسات کا، جبکہ دوسری جانب کمپیوٹر سائنٹسٹ ہمیں ڈیٹا پروسیسنگ کی انتہائی بے مثال قوت مہیا کر رہے ہیں،
جب بایوٹیک انقلاب انفوٹیک انقلاب میں ضم ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا ڈیٹا الگوریتم پیدا کرے گا جو ہمارے احساسات ہم سے بہتر انداز میں سمجھ سکے گا۔ تب شاید اختیارات غالباً انسانوں سے کمپیوٹر کو منتقل ہو جائیں گے۔ آزاد ارادے سے متعلق ہماری خام خیالی ختم ہو جائے گی۔ ادویات کے شعبے میں یہ پہلے ہی ہو رہا ہے۔ میڈیکل کی دنیا کے اہم ترین فیصلے آج ڈاکٹرز کی مشاورت یا مریض کی کیفیات یا بیماریوں کی نوعیت دیکھ کر نہیں بلکہ کمپیوٹر کے اعداد و شمار دیکھ کر ہو رہے ہیں، جو ہمارے اجسام کا مطالعہ ہم سے بہتر انداز میں کر رہے ہیں۔ چند دہائیوں میں ہمارے بائیو میٹرک ڈیٹا کی مدد سے بگ الگوریتم 24 گھنٹے ہماری صحت کی خبر رکھ سکے گا۔ یہ بہت ہی ابتدائی اسٹیج پر انفلوئنزا، کینسر یا الزائمر کا پتہ لگا سکے گا، مناسب دوا، خوراک اور دیگر ضروریات سے آگاہ کر سکے گا، ہماری مخصوص جسامت، ڈی این اے اور شخصیت کے اعتبار سے رہنمائی کر سکے گا۔ تاریخ میں پہلی بار لوگ بہترین طبی یعنی کہ میڈیکل سہولیات سے بہرہ مند ہو سکیں گے، مگر ایک مشکل درپیش ہوگی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی طبی نسخہ ملتا ہی رہے گا کیونکہ الگوریتم جسم میں ہر کمی اور مسئلے پر نظر رکھے گا اور ٹوکتا رہے گا۔ اگر آپ نے اس کا مشورہ نہ مانا تو ہیلتھ کارڈ بیکار ہو جائے گا۔ جب بائیو میٹرک سینسر کینسرز کے چند سیلز کا کھوج لگا کر رپورٹ کر دے گا اور یہ رپورٹ آپ کی والدہ سے لے کر باس تک پہنچ جائے گی تو پھر آپ کو تمباکو نوشی چھوڑنی ہی پڑے گی۔ میڈیسن کے شعبے میں جو کچھ شروع ہو چکا ہے اور اب زیادہ سے زیادہ شعبہ جات میں ہونے جا رہا ہے، بائیو میٹرک سینسر کی ایجاد چابی ہے جو لوگ پہن سکتے ہیں یا جسم میں لگوا سکتے ہیں۔ یہ جسم کے حیاتیاتی عمل کو الیکٹرانک معلومات میں ڈال دیتا ہے، اسے کمپیوٹر ذخیرہ کر سکتے ہیں اور اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں۔ بائیو میٹرک ڈیٹا اور کمپیوٹنگ طاقت مل کر انسان کی ساری خواہشات، فیصلے، خیالات اور احساسات ہیک کر سکتے ہیں۔ یہ جان سکتے ہیں کہ در حقیقت کون سا انسان کیا ہے۔ اکثر لوگ خود سے بھی اچھی طرح واقف نہیں۔ 2050 تک شاید الگوریتم آپ کو کچھ پرکشش خواتین اور مردوں کی تصاویر دکھائے اور آپ کی آنکھوں کی جنبش کا جائزہ لے، آپ کا بلڈ پریشر نوٹ کرے اور دماغ کی حرکات سمجھے اور 5 منٹ میں آپ کی پسند آپ کے سامنے پیش کر دے۔ یوں آپ کو بہت سی بورنگ صحبتوں سے بچا لے۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہیں گے تب بھی آپ امیزون، علی بابا اور سیکرٹ پولیس سے نہیں چھپ سکیں گے۔ جو ہی آپ ویب استعمال کریں گے، یوٹیوب دیکھیں گے یا سوشل میڈیا پر فیڈ پڑھیں گے، الگوریتم بہت باریکی سے آپ کا جائزہ لے گا، تجزیہ کرے گا اور کوکا کولا والوں کو بتا دے گا کہ صارف کو ٹھنڈے مشروب کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی معلومات کی قدر و قیمت اربوں ڈالر تک جائے گی۔ جو لوگ خوشی خوشی الگوریتم کی نگرانی قبول کر لیں گے وہ اچھے مشورے حاصل کر سکیں گے، بہترین فیصلے کر سکیں گے۔ اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنی خواہش الگوریتم کو بتانے کے بجائے اسے ہی مشورہ دینے کا موقع دیں، کیونکہ وہ آپ کا تجزیہ آپ سے بہتر کر سکے گا۔ انجینئرز ان دنوں ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کر رہے ہیں جو آنکھوں اور چہروں کے پٹھوں کی حرکات سے جذبات و کیفیات معلوم کر سکے۔ ایک اچھا کیمرہ ٹوئی سے منسلک کیجیے اور الگوریتم کو جائزہ لینے دیجیے کہ کس منظر سے آپ پر کیا کیفیات گزرتی ہیں۔ اس کے بعد الگوریتم کو بائیو میٹرک سینسر سے منسلک کیجیے، وہ بتا دے گا کہ کس منظر سے دل کی کیا کیفیت ہوئی اور بلڈ پریشر کی صورتحال کیا رہی، دماغ کس مرحلے پر کس طرح کام کر رہا تھا۔ یقیناً الگوریتم نامکمل ڈیٹا کے سبب مسلسل غلطیاں کرے گا۔ اسے نقص سے پاک ہونے کی ضرورت بھی نہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ انسانوں سے بہتر فیصلہ سازی کر سکے، اور یہ کچھ مشکل نہیں کیونکہ اکثر لوگ خود کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھتے اور زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں سنگین غلطیاں کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ الگوریتم کی نسبت انسان ڈیٹا کی کمی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ آپ شاید الگوریتم کی بہت سی خامیاں گنوا دیں اور کہیں گے کہ
لوگ اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، یعنی آپ جمہوریت کو دلیل بنائیں گے، مگر جمہوریت کیا ہے؟ ونسٹن چرچل کا مشہور بیان ہے کہ جمہوریت سے بہترین سیاسی نظام کوئی نہیں۔ صحیح یا غلط، لوگ کچھ بھی سوچیں، ہمارے پاس الگوریدم کے سوا کوئی متبادل نظام موجود نہیں۔ جو سائنسدان انسانی فیصلوں کی حیاتیاتی نوعیت گہرائی میں سمجھ رہے ہیں، الگوریدم پر انحصار کا امکان بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے حکومتیں اور کارپوریشنز انسانی نظام زندگی کو ہیک کر لیں گی اور ہماری آرا کا انحصار الگوریتم کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، ہمیں اس پائلٹ کی طرح الگوریتم نظام پر بھروسہ کرنا ہوگا جو دوران پرواز مشینی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ چند ملکوں میں اور چند خاص حالات میں شاید لوگوں پر جبر کیا جائے گا کہ وہ بگ ڈیٹا الگوریتم نظام کے تابع ہو جائیں۔ ذرا سوچئے، صرف 2 دہائیوں میں اربوں لوگ گوگل سرچ انجن الگوریتم پر بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ در حقیقت ہم معلومات سرچ نہیں کرتے بلکہ گوگل کرتے ہیں اور ہماری ذاتی قابلیت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ آج سچ کا پیمانہ گوگل سرچ الگوریتم بن چکا ہے۔ ایک بار جب مصنوعی ذہانت ہم سے بہتر فیصلے کرنے لگے تو انسانیت کا سارا تصور ہی بدل جائے گا۔ لبرل جمہوریت، عیسائیت اور اسلام کا کیا بنے گا جب فیصلہ سازی انسانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی؟ جیسے جیسے فیصلوں کے لیے ہمارا انحصار آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بڑھتا جائے گا، انسانی زندگی سے فیصلہ سازی کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ سارا نظام ڈیٹا کا بہاؤ بن کر رہ جائے گا۔ ہمارے اجسام بائیو کیمیکل الگوریتم ہو کر رہ جائیں گے۔ لوگ شاید اعتراض کریں، کہیں کہ الگوریتم ہمارے لیے کبھی اہم فیصلے نہیں کر سکتے کیونکہ ان فیصلوں کا ایک اخلاقی دائرہ ہوتا ہے اور الگوریتم اخلاقیات نہیں سمجھتے۔ لیکن اب یہ باور کرانے کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ الگوریتم ایسا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آج اسمارٹ فون اور خودکار گاڑی جیسے آلات وہ کام کر رہے ہیں جن پر کبھی انسان کی اجارہ داری تھی۔ یہ آلات اخلاقی مسائل سے نمٹ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ کھیلتے کھیلتے اچانک سڑک پر خود کار گاڑی کے سامنے آ جائے تو الگوریتم اعداد و شمار سے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ فوری طور پر بچے کو بچانے کے لیے دوسری لین پر منتقل ہو جائے۔ مگر ایسی صورت میں دوسری لین سے ٹرک سامنے آ گیا تو پچھلی نشست پر سوئے ہوئے گاڑی کے مالک کا بچنا کتنا ممکن ہوگا؟ 70%۔ اب الگوریتم کیا کرے گا؟ فلسفی ہزاروں سال سے ٹرالی مسائل پر مباحثے کر رہے ہیں۔ انہیں ٹرالی مسائل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جدید فلسفیانہ مباحث کی ٹیکسٹ بک مثالوں میں اسے ٹرالی کی شکل میں ہی پیش کیا جاتا ہے جو ریلوے ٹریک پر دوڑی چلی جا رہی ہیں۔ اب تک ان فلسفیانہ مباحث نے شرمندگی کی حد تک رویوں پر بہت ہی کم اثر مرتب کیا ہے۔ کچھ بحرانات کے ادوار میں انسانوں نے فلسفے چھوڑ کر جذبات اور احساسات کی پیروی کی ہے۔ سوشل سائنسز کی تاریخ کا ایک بہت ہی برا تجربہ اس وقت سامنے آیا جب دسمبر 1970 میں پرنسٹن تھیولوجیکل سیمینری کے ایک طلبہ گروہ جو پریسبائٹرین چرچ میں وزارتوں کے لیے امیدوار تھا، کہا گیا کہ ہر طالب علم قریبی لیکچر ہال تک تیزی سے جائے اور ایک اچھے سماروی پر تمثیلی قصہ سنائیں۔ ایک ایسے یہودی کا قصہ جسے یروشلم سے اریحا تک سفر کے دوران لوٹ لیا جاتا ہے اور ڈاکو اسے سڑک کنارے زخمی حالت چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہاں سے ایک یہودی پادری اور لاوی گزرتے ہیں مگر وہ زخمی کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک سماروی، ایک یہودی فرقہ جسے انتہائی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے اور زخمی کی مدد کرتا ہے۔ اس قصے کا اخلاقی سبق یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے عمدہ اعمال کی بنیاد پر دیکھنا اور جاننا چاہیے۔ فرقہ اور مذہبی وابستگی پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ہر طالب علم بڑے جوش میں لیکچر ہال تک پہنچا اور بہتر سے بہتر انداز میں یہ قصہ سنایا۔ تجربہ کرنے والوں نے ہال کے رستے میں ایک بہروپیہ بٹھا دیا جو بدحالی اور بیماری کا ڈرامہ کر رہا تھا۔
اکثر طلبہ نے رک کر اس کی مدد تو درکنار حال تک نہ پوچھا، بلکہ خستہ حال بیمار سے بچتے بچاتے حال تک پہنچے۔ ہال تک جلد از جلد پہنچنے کے جذبے نے ان میں سے غریب کی مدد کا جذبہ معدوم کر دیا تھا۔ اس تجربے میں یہ سب ناکام ہوئے تھے۔ انسانوں نے فلسفیانہ موشگافیوں اور اخلاقیات کے بے شمار کلیات گڑھ کر تاریخ کو مثالوں سے بوجھل بنا دیا ہے۔ حقیقی مثالی رویے کم ہی سامنے آئے۔ کتنے عیسائی ہیں جو اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دیتے ہیں، کتنے بت بخشو ہیں جو انانیت کے فریب سے آزاد ہوئے ہوں، اور کتنے یہودی ہیں جو اپنے پڑوسیوں سے وہی سلوک کرتے ہیں جو سلوک وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہی ہے فطرت کا وہ چناؤ جس نے انسانوں کو تشکیل دیا ہے۔ میملز کی طرح انسان بھی زندگی اور موت کے فیصلے تیزی سے کرتے ہیں۔ ہم نے غصہ، شہوت اور خوف کروڑوں آباء و اجداد سے میراث میں پایا ہے، جو فطرت کے چناؤ میں کوالٹی کنٹرول سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، مگر بدقسمتی سے کوئی بہتری نہیں آئی۔ ذہنی تناؤ سے پریشان اور غصیلے ڈرائیور ہر سال 10 لاکھ لوگوں کو صرف ٹریفک حادثات میں مار دیتے ہیں۔ مذکورہ 2 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاقیات کے عملی مظاہرے بڑے مسائل سے دوچار رہے ہیں، جبکہ کمپیوٹر الگورتھم کے ساتھ کوئی اخلاقی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فطرت کے کسی چناؤ کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے کوئی جذبات ہوتے ہیں۔ اس لیے بحران کے لمحات میں الگورتھم انسانوں سے بہتر اخلاقیات کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہر خودکار گاڑی ایک جیسی اخلاقی ہدایات پر کاربند ہوگی اور حادثات کے خدشات کی پرسنٹیج ڈرامائی حد تک کم ہوگی۔ اس طرح اخلاقیات کا فلسفہ انجینئرنگ کا مسئلہ بن جائے گا۔ فلسفی الگورتھم سے یقیناً غلطیاں ہوں گی، بہت سے لوگ زخمی ہوں گے، راہگیر مر جائیں گے، قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پہلی بار ایسا ہوگا کہ آپ کسی فلسفی الگورتھم کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ الگورتھم کو صرف انسانوں سے بہتر کارکردگی دکھانی ہے۔ یہ منطق صرف ڈرائیونگ تک ہی نہیں، دیگر کئی معاملات میں بھی یہ اسی طرح صادق آتی ہے۔ مثال کے طور پر نوکریوں کی درخواستوں میں سے بہترین کے انتخاب کے لیے الگورتھم کی مدد زیادہ مفید ہوگی، کیونکہ یہ ہر تعصب اور جانبداری سے آزاد ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اخلاقی ہدایات کی پروگرامنگ کے لیے فلسفیوں کی کافی اسامیاں مستقبل میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس عموماً لوگوں کو ڈرا دیتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تابعدار نہیں۔ سائنس فکشن فلموں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ روبوٹ اپنے ہی مالکان کے خلاف میدان میں اتر آئے، سڑکوں پر نکل آئے، قتل عام شروع کر دیا، حالانکہ حقیقت بالکل برعکس ہے۔ روبوٹ ہمیشہ تابع رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے مالک چڑھ جائیں۔ جب تک روبوٹ نیک دل مالکان کی اندھی تابعداری کریں، کوئی غلط بات نہیں، یہاں تک کہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ الگورتھم اخلاقیات میدان جنگ میں عملاً نظر آئیں گی۔ انسانی جذبات اور غصے میں آ کر مفتوحین کو پائمال کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، مگر الگورتھم روبوٹ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ انہیں ذاتی خوف یا نفرت کا خدشہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود ہمیں قاتل روبوٹس تیار کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ہمیشہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ پر چلتے ہیں۔ جب تک یہ کوڈ صبر و برداشت اور نیک عملی پر مبنی ہوں گے، روبوٹ ایک انسانی فوجی کا بہترین متبادل ہوگا۔ لیکن اگر یہ کوڈ ظلم و جبر اور استحصال پر مبنی ہوا تو تباہی ہی آ جائے گی۔ روبوٹ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ان کی مصنوعی مطلب کہ آرٹیفیشل ذہانت نہیں، بلکہ ان کے مالکان کی مکارانہ اور ظالمانہ ذہنیت ہو سکتی ہے۔ ایسے قاتل روبوٹوں سے مسلح ظالم آمر بہت تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے کبھی یہ خوف نہیں ہوگا کہ روبوٹ کبھی بغاوت کر سکیں گے، خواہ وہ کتنے ہی احمقانہ احکامات ان پر مسلط کرے۔ یہ خطرہ قاتل مشینوں تک محدود نہیں رہے گا، جاسوسی کا نظام بھی اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچھی حکومت کے تحت سرویلنس الگورتھم بہت ہی پسندیدہ نتائج سامنے لا سکتے ہیں، مگر یہی
بگ ڈیٹا مستقبل کے بگ برادر کے لیے مددگار بھی ہو سکتا ہے۔ یوں آرویلین سرویلنس سسٹم شاید ہر شہری کی جاسوسی پر متنج ہو۔ در حقیقت یہ معاملہ شاید آرویل نظام کے تصور سے بھی ماروا ہو، ایک ایسی حکومت جو نہ صرف ہم سب کی خارجی سرگرمیوں پر نگراں ہوں بلکہ داخلی زندگی میں بھی دخیل ہو۔ ممکن ہے کہ ایسی کوئی حکومت ہر شہری کو بائیو میٹرک ڈیوائس پہننے پر یا نصب کرنے پر مجبور کرے۔ مثال کے طور پر فلسطین کے مقبوضہ علاقے جو مغربی کنارے، غالباً غزہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، کا سارا ڈیٹا اسرائیل کے گرفت میں ہے۔ جب یہاں سے کوئی فون کال ملاتا ہے یا سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ کرتا ہے، اسرائیلی مائکروفونز، اسپائی سافٹ ویئرز، ڈرونز کی گرفت میں یہ سارا ڈیٹا آ جاتا ہے اور اسے چیک کیا جاتا ہے۔ یہی وہ انفوٹیک ہے کہ تھوڑے سے اسرائیلی فوجی بغیر جانی نقصان 25 لاکھ فلسطینیوں پر قابو رکھتے ہیں۔ 20th سینچری کے اواخر میں جمہوریتوں نے آمریتوں کو پچھاڑ دیا۔ اس کی وجہ بہتر ڈیٹا پروسیسنگ تھی۔ معلومات اور فیصلے لوگوں اور اداروں کے درمیان رہ کر کیے گئے، جبکہ آمریتوں نے معلومات اور ڈیٹا پروسیسنگ کو ایک ہی مقام پر محصور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سوویت یونین نے امریکہ کے مقابلے میں برے فیصلے کیے۔ یہی وجہ تھی کہ روسی معیشت امریکی معیشت سے آگے بڑھ نہ سکی۔ تاہم اب الگورتھم صورتحال کا رخ پلٹ دے گا۔ یہ ممکن ہو سکے گا کہ معلومات کا ذخیرہ بہت کم وقت میں ایک ہی جگہ جمع کیا جا سکے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب نظاموں کو مرکزیت عطا کرے گا۔ جیسے ہی الگورتھم ہمیں بہتر انداز میں سمجھنے لگیں گے، آمرانہ حکومتیں شہریوں پر بھرپور کنٹرول حاصل کر سکیں گی۔ ان حکومتوں کے خلاف کسی بھی قسم کی مزاحمت یکسر ناکام ہو جائے گی۔ یہ حکومت نہ صرف جان سکے گی کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو وہ کچھ محسوس کرنے پر مجبور کرے گی جو وہ چاہیں گی۔ جمہوریت اپنی موجودہ حالت میں زندہ نہیں رہ پائے گی۔ لوگ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ میں زندگی گزارنے کے عادی ہو جائیں گے۔ یہاں خوشی کی ایک خبر یہ ہے کہ چند دہائیوں تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈراؤنی رات سے ہمارا پالا نہیں پڑنے والا۔ اس دوران اس بات کا خطرہ نہیں کہ انسانیت صفحہ ہستی سے ہی مٹا دی جائے یا غلام بنا لی جائے۔ فی الحال ہم الگورتھم سے کام لینا شروع کریں گے، وہ ابھی انسانوں پر بالادستی کی حیثیت میں نہیں ہیں۔ مصنوعی ذہانت میں احساس و شعور کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ذہانت اور شعور و احساس بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی بھی باشعور یا حساس نہیں ہو سکتے۔ ذہانت میں مسائل حل کرنے کی اہلیت ہوتی ہے، جبکہ شعور غم، خوشی، درد، محبت وغیرہ محسوس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس شعور کی کوئی صورت اپنے لیے پیدا کر لے۔ ہماری علمی حالت ابھی ایسی نہیں کہ ہم کوئی باشعور کمپیوٹر سسٹم ایجاد کر سکیں۔ اس لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کافی عرصہ تک انسانی شعور سے کام چلانا پڑے گا، مگر انسان کی حماقت مشینی ذہانت سے کام لے کر دنیا کو تباہی تک لے جا سکتی ہے۔ صرف ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپس کا خطرہ ہی ہمارا منتظر نہیں، بگ ڈیٹا الگورتھم شاید آزادی بھی ختم کر دے۔ یہ شاید معاشروں میں انتہائی عدم برابری پیدا کر دے۔ تمام دولت اور طاقت شاید چند عالمی اشرافیہ کے ہاتھوں میں چلی جائے، جبکہ اکثریت استحصال کے کرب سے بھی دوچار نہ ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یعنی لا تعلقی کے بحران میں مبتلا کر دی جائے۔